موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ میرے بھائیوں، سینکڑوں کارگزاریاں ہم سنتے رہتے ہیں، روزانہ کے واقعات پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک شخص 10 سال کے بعد 10 سال اس نے باہر ملک میں محنت کی، یورپ میں پیسے بھیجتا رہا، گھر بیوی بچوں نے مکان بنایا، عالی شان کوٹھی بنائی۔ تو 10 سال کے بعد وہ شخص واپس آیا تو وہ سب بڑے خوش تھے کہ آج ہم نے اس نئے مکان میں شفٹ ہونا ہے۔ وہ بندہ بھی بڑا خوش تھا۔ تو مسجد میں گیا نماز پڑھنے، تو اس کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی، اس کی وہیں پہ موت آ گئی۔ گھر لے کے آئے تو بیوی نے کہا کہ اس کو یہیں سے ہم دفن کریں گے، نئے گھر میں نہیں لے کے جائیں گے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ جن بیوی بچوں کو وہ سب کچھ سمجھتا رہا، آج ان کو اس سے ڈر لگنے لگا۔ سیالکوٹ کا واقعہ ایک اور عالم بھی اکثر بیان کرتے ہیں اپنے بیان میں کہ کروڑوں اربوں پتی بزنس مین سیالکوٹ کا، تو جب وہ فوت ہوا تو بچوں نے امام صاحب کو مسجد کے بلایا کہ اس کو غسل دے دو۔ اس نے دیکھا کہ اس نے بڑا نیا اور بڑا مہنگا قسم کا کوئی سویٹر یا جرسی کوئی پہنی ہوئی تھی، تو مردے کے وہ کپڑے کاٹ دیے جاتے ہیں، تو اس کے ہاتھ میں مولوی کے انہوں نے کینچی دے دی۔ اس نے اس کے بڑے بیٹے کو کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں یہ اتار کے دے دیتا ہوں، تو تم کبھی کبھی پہن لیا کرو، تمہارے ابا جی کی نشانی ہے۔ اس نے ایسے گھور کے دیکھا، مولوی کہتا ہے میری طرف گھور کے دیکھا، اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، مردے کے کپڑے کون پہنتا ہے؟ والد، اس کا والد مرا پڑا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ مردے کے کپڑے کون پہنتا ہے، کاٹ دو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھا تو وہ میرے بولنے سے پہلے ہی وہ کہندا یار مولوی جلدی کاٹ چل، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کاٹ دیے۔ وہ شیر ہے نا، جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈردے ہاتھ نہیں لاندے، جینا لئی تو پاپ کمائے، کتھے نے وہ تیرے کرتے۔ راولپنڈی کی کارگزاری جماعت گئی ہوئی تھی ایک، تو ایک بیوہ عورت تھی، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا اس کے پاس۔ اب وہ کسی کو ہاتھ نہ لگانے دے کہ کوئی بھی جو ہے نا اس کے قریب نہ آئے، مجھے یہ ایسی منظور ہے، مجھے یہ ایسی خوبصورت لگتا ہے، وہ اس کو ہاتھ ہی نہ لگانے دے۔ سارے محلے والے اس کے پاس جا چکے، سب جا کے اس کے منتیں ترلے کر کے کہ یہ اب مر چکا ہے، تم اس کو نہیں رکھ سکتی، لیکن وہ ماں تھی نہ مانے۔ تو جماعت والوں کے میر صاحب نے کہا کہ مجھے ذرا ملوا دیں، ان تک بھی یہ بات پہنچی، تو وہ گئے تو انہوں نے اسے سمجھایا کہ دیکھ بی بی، یہ اب مر چکا ہے، اگر تو اسے دفنائے گی نہیں تو اس کی بو جو ہے پورے محلے میں پھیل جائے گی، اور یہ محلے والے تجھے بھی پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے نا، تو چل اس کے ساتھ ہی، اس کے ساتھ ہی تو بھی قبر میں لیٹ جا، ساتھ ہی رہنا ہے تو نے اس کو۔ اس نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے، میں نے اس کے ساتھ ہی۔ تو وہ کہتے ہیں جی لے گئے اٹھا کے، جب اس نے قبر دیکھی نا، قبر پہ جا کے جب انہوں نے اس کو رکھا بچے کو، اور اس نے ماں نے جب قبر دیکھی نا تو وہ پیچھے ہو، وہ کہتی نہیں میں نہیں، بس ٹھیک ہے اسی کو ڈال دو، میں نہیں، اس میں اس کو اتنا خوف ہے۔ میرے بھائیوں کوئی نہیں آتا، یہ حقیقت ہے، سچی بات ہے۔ 4 دن آپ منظر سے غائب ہو کے دیکھ لیں، 4 دن آپ
اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے، کہیں سے آپ 4 دن کہیں اور چلے جائیں، لوگ آپ کا تذکرہ کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ یار لوگ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، مجھے بڑا وہ کرتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ بندہ بیوی بچوں کی وجہ سے ہی جو ہے نا جی بس سارا دن کمانے کے چکر میں ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑ رہا ہے۔ ماں سے زیادہ بڑا رشتہ تو یار کوئی نہیں ہوتا۔ ماں کا رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہے، اللہ رب العزت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظمتیں بتائی ہیں اس رشتے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے، خدا کی قسم قیامت والے دن ماں بھی ایک نیکی دینے سے بھی انکار کر دے گی، وہ بھی انکار کر دے گی کہ میرے پاس کوئی نہیں، میں تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، میں نہیں تجھے ایک نیکی بھی دے سکتی، ماں بھی انکار کر دے گی۔ تو میرے بھائیوں، جو کچھ کرنا ہے یہ ابھی زندگی ہے، اس میں ہی کرنا ہے۔ جو لوگ عبادت میں آگے نکل چکے وہ نکل چکے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، جو آگے نکل گئے وہ نکل گئے، ان کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ توبہ بے شک قبول ہے، چاہے کوئی 99 سال کی عمر میں جا کے توبہ کرے، اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ ایمان والا ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے، توبہ کرے گا، اللہ رب العزت قبول کر لے گا۔ لیکن ایک شخص 99 سال سے اللہ کی رضا والی زندگی گزارتا آ رہا ہے، گناہوں سے بچتا آ رہا ہے اور نیکیاں کرتا آ رہا ہے، نمازیں پڑھتا آ رہا ہے، وہ بندہ اس بندے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ جنت بھی درجہ بدرجہ ہے، ہر کسی کی ایک جیسی جنت نہیں ہے۔ جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کسی دوسرے سے زیادہ کہا ہوا ہے، ایک دفعہ کا صرف سبحان اللہ زیادہ کہا، اس کی جنت میں اور دوسرے کی جنت میں فرق ہے۔ اب ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو کرنسی چلتی ہے اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخرت کی کرنسی جو ہے وہ نیکی ہے۔ اگر یہ کرنسی ہمارے پاس ہوگی تو ہمارے کام آئے گی، ورنہ وہاں جا کے پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔